ایک زمانے میں ایک سرسبز و شاداب جنگل میں بینی نام کا ایک خوش مزاج ریچھ رہتا تھا۔ بینی کا ایک بڑا گول پیٹ اور ایک نرم بھوری کھال تھی جو سورج کی روشنی میں چمکتی تھی۔ اسے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ایک چیز سے خاص محبت تھی، شہد۔ ہر روز بینی شہد کی تلاش میں جنگل میں بھٹکتا۔ وہ جانتا تھا کہ بہترین شہد سب سے اونچے درختوں سے آتا ہے، جہاں شہد کی مکھیاں اپنی میٹھی سنہری دعوتیں بناتی ہیں۔ بینی کا سب سے اچھا دوست ایک عقلمند بوڑھا الوگ جس کا نام اولیور تھا، ہمیشہ اسے بتاتا تھا کہ سب سے مزیدار شہد کہاں سے ملے گا۔ ایک دھوپ والی صبح بینی اپنے پیٹ میں گرجنے کے ساتھ بیدار ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ شہد کے شکار کے لیے بہت اچھا دن ہونے والا ہے۔ وہ اولیور کے درخت کے پاس گیا اور پکارا، اولیور، کیا اب جانتے ہیں کہ آج مجھے شہد کہاں سے ملے گا؟ اولیور نے اپنے پر پھڑپھڑاتے ہوئے کہا، بینی، میں نے دریا کے کنارے پرانے بلوط کے درخت میں چھپے ہوئے ایک خاص شہد کے بارے میں سنا ہے۔ اسے پورے جنگل میں سب سے میٹھا شہد کہا جاتا ہے۔ لیکن ہوشیار رہو، شہد کی مکھیاں جو اس کی حفاظت کرتی ہیں وہ بہت حفاظتی ہوتی ہیں۔ بینی کی آنکھیں جوش سے چمک اٹھیں۔ آپ کا شکریہ اولیور، اس نے کہا، اور وہ چلا گیا دریا کے کنارے پرانے بلوط کے درخت کی طرف۔ سفر طویل اور مہم جوئی سے بھرا ہوا تھا۔ بینی نے بڑبڑاتے ہوئے نالے کو عبور کیا، بڑی چٹانوں پر چڑھا، اور یہاں تک کہ گلہریوں کے ایک خاندان کو اپنا کھویا ہوا ایک رن تلاش کرنے میں مدد کی۔ بینی کو اپنے دوستوں کی مدد کرنا پسند تھا، لیکن اس کا پیٹ ہر قدم کے ساتھ زور سے گڑگڑا رہا تھا۔ آخر کار بینی پرانے بلوط کے درخت کے پاس پہنچ گیا۔ یہ بہت بڑا تھا، موٹی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ ایک شاخ میں مکھی کے چھتے کو دیکھ سکتا تھا، اور شہد کی میٹھی خوشبو اس کے اندر پھیل رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی بینی قریب آیا، اس نے چھتے کے گرد شہد کی مکھیوں کو گونجتے دیکھا۔ وہ بہت مصروف تھے اور کافی سنجیدہ لگ رہے تھے۔ بینی نے ایک گہرا سانس لیا اور یاد کیا کہ اولیور نے کیا کہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ بینی نے بہت سوچا اور ایک منصوبہ بنایا۔ اسے ایک بڑا نرم پتی ملا اور اسے آہستہ سے زمین پر رکھ دیا۔ پھر اس نے احتیاط سے کچھ جنگلی پھولوں کو چن لیا اور انہیں پتے کے گرد ترتیب دیا۔ اسے امید تھی کہ شہد کی مکھیاں پھولوں میں اتنی دلچسپی لیں گی کہ اگر وہ تھوڑا سا شہد لے لیں تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ایک شائستہ انداز میں معاف کرنا، پیاری شہد کی مکھیوں، بینی اوپر پہنچا اور احتیاط سے چھتے سے تھوڑا سا شہد نکالا۔ شہد کی مکھیاں اس کے احترام اور مہربانی کو دیکھ کر خوشی سے گونجنے لگیں اور انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ بینی نے اپنا تھوڑا سا شہد لیا اور ایک خوش کن مسکراہٹ کے ساتھ گھر واپسی کا راستہ اختیار کیا۔ اس نے شہد کو اولیور اور اس کے دوسرے جنگلاتی دوستوں کے ساتھ بانٹتے ہوئے اپنے ایڈونچر کے بارے میں بتایا اور بتایا کہ شہد کی مکھیاں کس طرح اچھی تھیں کیونکہ وہ شائستہ تھا۔ اس رات جب بینی اپنے آرام دہ غار میں لیٹا تھا، اس نے اپنے دن کے بارے میں سوچا اور مسکرا دیا۔ وہ خوش تھا کہ اسے سب سے میٹھا شہد ملا اور راستے میں بہت سے دوست بنائے۔ بینی مزید مہم جوئی اور یقیناً مزید شہد کے خواب دیکھ کر سو گیا، اور اس طرح جنگل کے دل میں بینی ریچھ ہمیشہ خوشی سے رہتا تھا، اگلے ایڈونچر کے لیے ہمیشہ تیار رہتا تھا اور ہمیشہ اپنے پیاروں کے ساتھ اپنا میٹھا شہد بانٹتا تھا۔ ختم شد۔